اگر ایک خاتون کو ہے تو اس کے کون سے رشتے ایسے ہیں جن میں وہ جا سکتی ہے آگے؟ کہ جو بھی ہمارے بلڈ ریلیٹیوز ہیں وہ ایٹ رسک ہیں. نئی تحقیق یہ کہتی ہے کہ آپ خالی بریسٹ کینسر پہ نہ جائیں. اب اگر کسی فیملی میں کوئی بھی کسی کو کینسر ہے، جگر کا کینسر ہے، گردے کا، ہڈیوں کا، کسی بھی، تو وہ سارے انڈیویجول جو ہیں وہ ایٹ رسک ہیں. ان کو محتاط ہونا چاہیے. کیا کوئی ایسے ٹیسٹ بھی ہیں جو روٹین میں خواتین کو کروانے چاہیے؟ کہ ایک سرنج سے بھی اس کا ڈائگنوسس ہو سکتا ہے. کوئی اس میں مہنگا ٹیسٹ نہیں چاہیے. کنفرم ہو جائے گا کہ یہ کینسر ہے کہ نہیں. 40 سال سے اوپر جو خواتین ہیں اپنا میموگرام کروایا کریں اسکریننگ کے لیے فار پروفائل ایکسس. ایک تو یہ ہو گیا. اب جو ہے جدید سے جدید طریقے سے پاکستان میں بھی بالکل اسی طریقے سے علاج ہو رہا ہے جیسے کہ باہر کے کسی بھی ماڈرن کنٹری میں، ملک میں ہو رہا ہے. یا علاج میں کوئی کمی نہیں. بریسٹ کینسر کی جس طرح ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ تو کہا کہ یہ کیوں ہو جاتا ہے، وہ چیزیں تو آپ نے بتائی اپنے ایکسپیرینس سے. عام خاتون جو ہے یا کوئی فیملی جو ہے وہ اس کو روک کیسے سکتی ہے ہونے سے؟ دیکھیں، اس کو روکنے کا یہ ہے کہ اس کی پریونشن کی مطلب اگر ہم بات کریں تو سب سے اہم یہ ہے کہ وہ خاندان، وہ فیملیز جن میں بریسٹ کینسر ہے، وہاں ان خواتین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا ریگولرلی اپنا جو ہے نا بریسٹ کا معائنہ کریں. ینگ بچیاں اور خواتین ہر ایج گروپ کی ہر مہینے اپنا ایگزامینیشن، جسے ہم عام زبان میں سیلف ایگزامینیشن کہتے ہیں، کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ سکھانا چاہیے جو اسکول گوئنگ ہیں، ٹین ایج بچیاں ہیں، ان کو سکھانا چاہیے کہ انہوں نے اپنی بریسٹ کا ایگزامینیشن کیسے کرنا ہے، مہینے میں 1 دفعہ کرنا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے کرنا ہے، یہ ہم انہیں سکھاتے ہیں. اور اس میں ایگزامینیشن کے دوران اگر کوئی بھی وہ تبدیلی محسوس کریں کہ کوئی بریسٹ میں کوئی گلٹی ہے اور وہ گلٹی میں درد نہیں ہوتا، یا بریسٹ کی جو سکن ہے وہ سخت ہو گئی ہے، نپل اندر چلا گیا ہے، یا نپل سے براؤن یا ریڈ کلر کا کوئی مواد نکلا ہے، تو یہ علامات ہیں کینسر کی. اگر ایسی کوئی بھی چینج محسوس کریں تو انہیں چاہیے کہ وہ فوراً ڈاکٹر کو جا کے جو ہے رجوع کریں. اور خاص طور پہ جو ینگ شادی شدہ خواتین ہیں جو بچوں کو فیڈ کرا رہی ہیں، ان کی بھی بریسٹ کا ان کو اپنی ریگولرلی چیک کرنا چاہیے. اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمیں دودھ پلانے کی وجہ سے یہ چینج آ گئی ہے، یہ ایسی جگہ سخت ہو گئی ہے، ہم دودھ پلا رہے تھے، کیونکہ ان میں بھی کینسر کی گلٹی بن سکتی ہے. کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ جی شاید بچہ دودھ پی رہا تھا، اس کا سر لگ گیا، اس سے بن گئی ہے. تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے. تو اپنا سیلف ایگزامینیشن کریں ہر مہینے. اپنا جو لڑکیاں ینگ ہیں جن کو پیریڈز آتے ہیں، انہیں یہ ہم بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ پیریڈز ختم ہونے کے بعد آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے، بریسٹ اپنی اصلی شکل اور حالت میں ہوتی ہے. مہینے میں 1 دفعہ اپنی بریسٹ کو اچھی طرح آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر باری باری معائنہ کر کے دیکھ لیں. اور جو زیادہ عمردار خواتین ہیں ان کو یہ ہے کہ وہ کیلنڈر کے حساب سے یا تو مہینے کی آخری تاریخ یا مہینے کا پہلا دن فکس کر لیں. 1 دفعہ جب باتھ روم میں کپڑے چینج کریں اپنی بریسٹ کا اچھے سے معائنہ کر لیں. کوئی بھی تبدیلی یا ایسی چینج نوٹ کریں تو فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں. یہ آئی تھنک اس سے بچنے کا اور پریونشن کا بہترین یہ طریقہ ہے. کوئی خوراک بھی ایسی ہے جو اس پہ اثر انداز ہوتی ہے؟ جی ہاں بالکل. خوراک کے لیے بھی یہ ہے کہ اپنی ہیلدی جو ہے نا فوڈ کھائیں. متوازن غذا جسے ہم کہتے ہیں، اس میں پھلوں کا استعمال ہونا چاہیے، سبزیوں کا استعمال ہونا چاہیے. اور بہت زیادہ اوور کوکڈ فوڈ، بہت زیادہ گھی میں بھنا ہوا کھانا، تیز مرچوں والا، بلکہ میں تو چائے کے لیے بھی کہتی ہوں خواتین کو کہ بالکل لائٹ سی چائے پیا کریں. اسٹرانگ ٹی جو ہے نا وہ بھی جو ہے بریسٹ میں جسے مسٹیلجیا کہتے ہیں، پین اور درد، یہ ساری چیزیں کرتی ہیں. تو اس لیے کہ فریش فروٹ ہے، ویجیٹیبلز ہیں، اور یہ اپنی خوراک میں شامل کریں. متوازن کھائیں، کبھی گوشت کھا لیا تو کبھی سبزیاں اور دالیں کھا لیں. اور جو یہ اوور فرائیڈ فوڈ ہے، فاسٹ فوڈ ہے، یہ اس سے ایوائڈ کریں. اس میں کوئی ایکسرسائز کا، ان چیزوں کا، ویٹ کا بھی اثر انداز ہوتا ہے؟ جی ایکسرسائز کا بھی بالکل اس میں ہے، کیونکہ اوبیسٹی جو ہے نا، جیسے کسی بھی کینسر کی اگر ہم وہ جو کازز دیکھیں تو اس میں اسموکنگ ہے، الکوہل ہے، اوبیسٹی، یہ 3 چیزیں تو ہر کینسر میں آتی ہیں. تو اس لیے اوبیسٹی یا موٹاپا، تو اس سے پھر بچنا ضروری ہے. اس کے لیے ضروری ہے ریگولر ایکسرسائز کریں. ایکسرسائز نہیں بھی کر سکتی جو گھریلو خواتین ہیں، انہیں میں یہ کہتی ہوں کہ جو آپ کچن میں یا گھر میں کام کر لیتی ہیں نا، یہ ایکسرسائز نہیں ہوتی.
تھوڑا سا آپ اپنے کمرے سے باہر نکلیں، یا آپ اپنے اگر گھر میں چھت ہے اس کے اوپر ہی آپ سافٹ شوز پہن کے 30 سے 40 منٹ روزانہ صبح میں یا شام میں واک کر لیں. گھر میں آپ کے لان ہے تو وہاں پہ آپ فریش ہوا میں واک کر لیں. یہ واک کرنا جو ہے، نکلنا، یہ ٹوٹل باڈی کی ایکسرسائز ہے، یہ بہت ضروری ہے اس میں. اچھا میڈم، آپ نے بتایا کہ یہ خاندان میں ٹریول کرتی ہے، جی. تو اگر ایک خاتون کو ہے تو اس کے کون سے رشتے ایسے ہیں جن میں وہ جا سکتی ہے آگے؟ دیکھیں، ایک ہم کہتے ہیں فرسٹ ڈگری بلڈ ریلیٹیوز، یعنی کہ ماں ہے، بیٹی ہے، اور اس خاتون کی اپنی بہنیں ہیں، سگی بہنیں ہیں. پھر جیسے خالہ ہے تو اس کی جو بھانجیاں ہیں، اور خالہ کی اپنی جو اولاد ہے وہ ہے، یا پھپھو، یعنی کہ جو بھی ہمارے بلڈ ریلیٹیوز ہیں وہ ایٹ رسک ہیں. اگر کسی کے بھی فرسٹ ڈگری، سیکنڈ ڈگری، یعنی کہ آپ کی چچا، تایا، پھوپھیاں، یا ان کے آگے سے فیملیز میں ہیں آپ، تو بھی اب تو بلکہ نئی ریسرچ، نئی تحقیق یہ کہتی ہے کہ آپ خالی بریسٹ کینسر پہ نہ جائیں. اب اگر کسی فیملی میں کوئی بھی کسی کو کینسر ہے، جگر کا کینسر ہے، گردے کا، ہڈیوں کا، کسی بھی، تو وہ سارے انڈیویجول جو ہیں وہ ایٹ رسک ہیں، ان کو محتاط ہونا چاہیے. ایک چیز ہوتی ہے، میں آپ سے علاج پہ جانے سے پہلے پوچھوں گا کہ پروفائلیکٹک ٹریٹمنٹ اس کو ہم کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ پروفائلیکٹک ٹریٹمنٹ جو ہے نا، اس میں تو ایک ہوتی ہے ٹریٹمنٹ اور ایک ہوتی ہے پروفائلیکسس کی کچھ انویسٹیگیشنز. جیسے انویسٹیگیشنز میں یا تشخیص میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ میموگرام ہے، اسکریننگ میموگرام ہے. یہ پروفائلیکٹک ہے کہ جو فیملیز میں یہ زیادہ کینسر پایا جاتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں ہر 2 سال بعد 40 سال سے اوپر جو خواتین ہیں اپنا میموگرام کروایا کریں اسکریننگ کے لیے فار پروفائلیکسس. ایک تو یہ ہو گیا. پھر پروفائلیکٹک اگر آپ کہیں تو سرجری، جیسا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، سرجری بھی ہوتی ہے. اس میں تو ایک سائڈ کے جیسے بریسٹ کینسر آپریٹ کیا ہے تو اب دوسری بریسٹ تو ایٹ رسک ہے ہی نا. تو کچھ بہت ہی ہائی ایسے جو رسک پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ پروفائلیکٹک اتنی زیادہ مطلب ریکمینڈیڈ نہیں ہے کہ ہر پیشنٹ کو ہم کہیں کہ اپنی دوسری سائڈ کی وہ سرجری کروا لے. پروفائلیکسس میں زیادہ تر یہی ہے کہ جی آپ اپنی اسکریننگ کراتے رہیں. اور اب آج کل جینیٹکس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، جینز کی ٹیسٹنگ ہے. اس کے بریسٹ کینسر کی 2 جینز ہوتی ہیں، BRCA1 اور BRCA2. تو اگر کوئی جو ہے انڈیویجول افورڈ کر سکتا ہے تو وہ اپنے لیے کروا سکتا ہے. یہ جین یہ انالیسس، کہاں سے ہو سکتے ہیں یہ ٹیسٹ؟ جین انالیسس اب ہمارے ملک میں ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور عام لیب سے ہو جاتے ہیں؟ عام لیب سے نہیں ہوتے، اس کی کچھ مخصوص لیبز ہیں، اور کراچی میں کچھ ایسے سینٹرز ہیں کہ وہاں سے یہ ہو جاتا ہے. مہنگا ہے یہ ٹیسٹ، لیکن اگر ہم ریکمینڈ کریں اور کچھ لوگ اگر اپنے لیے کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں کہ وہ جینز دیکھ کے بتا دیتے ہیں، اگر جس میں وہ ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی وہ لوگ ایٹ رسک. ایک چیز تو آپ نے یہ بتائی نا کہ کوئی گلٹی ہو جائے یا کچھ اس میں تبدیلیاں ہوں، رنگت میں کوئی مواد نکلتا ہو تو خاتون کو پریشان ہونا چاہیے. کیا کوئی ایسے ٹیسٹ بھی ہیں جو روٹین میں خواتین کو کروانے چاہیے؟ روٹین کے لیے تو دیکھیں، بریسٹ کینسر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم کہیں نا کہ 10 روپے کی ایک سرنج سے بھی اس کا ڈائگنوسس ہو سکتا ہے. کوئی اس میں مہنگا ٹیسٹ نہیں چاہیے. سب سے پہلے تو ڈاکٹر کی تشخیص ہے، وہ ہاتھ سے چیک کر کے آپ کو 90% ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ کینسر والی گلٹی ہے یا نہیں ہے. اور اگر اس کو کنفرم کرنا ہے تو ایک سب سے ایزی ٹیسٹ ہے، ہر لیب میں ہوتا ہے، FNAC، یعنی کہ 10 cc کی سرنج سے تھوڑا سا اس میں سے مواد لے کے اور بس وہ چیک اپ ہو جاتا ہے، کنفرم ہو جائے گا کہ یہ کینسر ہے کہ نہیں. اس کے بعد ہم مزید اس کی ڈیٹیلز دیکھنے کے لیے کہ اگر ہم نے اس کی سرجری کرنی ہے، کیسے پلان کرنا ہے، تو الٹرا ساؤنڈ ہے، CT اسکین ہے، میموگرام ہے، اور ایک بڑی نیڈل والی بایوپسی ہوتی ہے، تھوڑا سا ہم ٹکڑا نکال لیتے ہیں مزید اس کے ٹیسٹنگ کے لیے. تو وہ سارے ٹیسٹ پھر بعد میں ہو جاتے ہیں. لیکن تشخیص اگر ہم کہتے ہیں نا تو سمپلسٹ ایزیسٹ اس کا ڈائگنوسس ہے. اچھا، نہیں، میرا کوشچن یہ تھا کہ اگر ایک خاتون کو کچھ بھی نہیں ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ میموگرام جو ہے وہ ہر خاتون جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے وہ 2 سال بعد 2 سال بعد وہ کروا لے. تو یہ باقی خواتین بھی کروا سکتی ہیں؟ باقی خواتین بھی کروا سکتی ہیں. ایک تو میں نے آپ کو ایج بتائی ہے اس میں کہ 40 سال عام اسکریننگ کے لیے خواتین کے لیے، لیکن جن کی فیملی میں ہوتا ہے نا ان کو ہم 35 ایئرز میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ اپنا کرا لیا کریں. کچھ اتنی ہے جیسے کسی کی مدر کو ہے، خالہ کو ہے، تو پھر ہم انہیں کہیں گے کہ نہیں آپ 3 سال کے لیے
ہر سال کروا لیں، پھر اگر 2 سال بعد تائی کروا لیں۔ یا چاچی ہاں یا جی، دادی، یہ رشتے ان یہ رشتوں میں بھی یہ رشتے بھی ہیں۔ تائی دیکھیں نا کہ اگر تو آپ کی رشتہ دار ہیں تو ٹھیک ہے، پھر تو ہے، اگر وہ دوسری فیملی کی ہیں تو پھر نہیں۔ پھر نہیں ہے، دادی کا ہو سکتا ہے، نانی کا ہو سکتا ہے، وہ بھی اگر اور رشتے دار ہیں۔ رشتے دادی نانی میں تو آپ کی انہیریٹنس چل رہی ہے نا، موروثیت آ رہی ہے۔ بھابھی ہیں جیسے آپ کی، وہ اگر دوسری فیملی کی ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے رشتے جو آپ کے موروثی چلے آ رہے ہیں، خون کے رشتے ہیں، ان میں یہ رن کرتا ہے۔ اور باقی جو میں نے آپ کو بتایا سب سے آسان طریقہ ہے، گلٹی کو چیک اپ کرائیں، سرنج سے کے ٹیسٹ سے پتہ چل جائے گا، اور باقی پھر اس کا وہ پلان آؤٹ ہو جائے گا کہ آپ نے آپریشن پہلے کرنا ہے، کہ اس کو کیمو پہلے دے کے اس کا سائز چھوٹا کرنا ہے۔ اور اب جو ہے جدید سے جدید طریقے سے پاکستان میں بھی بالکل اسی طریقے سے علاج ہو رہا ہے جیسے کہ باہر کے کسی بھی ماڈرن کنٹری میں، ملک میں ہو رہا ہے، یا علاج میں کوئی کمی نہیں۔ ہماری بھی اب زیادہ سے زیادہ کوشش ہے کہ یہ ارلی سٹیج میں پتہ چلے، جب بالکل چھوٹی سی گلٹی، تو ہم بڑی اچھی نئے آنکو پلاسٹک سرجیکل ٹیکنیکس ہیں، اور میں خود بھی ایسے ہی کرتی ہوں کہ ہم زیادہ تر کوشش یہی کرتے ہیں کہ بریسٹ بچا لیں۔